اگر دین پر پہرا نہیں دے سکتے، حسین ہوتے مرزائیوں کے بڑے بڑے عہدے ہوتے پاکستان میں، حسین ہوتے مرزائی پاکستان کے اندر گند خانے بناتے، مینار بناتے، گنبد بناتے، حسین کے ہوتے ہوئے۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے نہ بنتے تو آج کیوں بن رہے ہیں؟ کہاں ہے حسینی؟ جب پاکستان بنا کلمے کے نام پر ہے، کسی مرزائی کے لیے نہیں بنا، کسی ٹٹو کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ جو قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا ظلم کا نظام چل رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے کے لیے، کسی کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جج نے اسلام آباد کے اندر ایک بچی پر ظلم کیا، وہ بچی بیچاری 6 مہینے مار کھاتی رہی، اس کو خون و خون، جب اس کے جسم کے اوپر خون کی وجہ سے کیڑے پڑنے لگے، پھر ہاسپٹل داخل کیا، آج وہ بچی بیچاری فوت ہو گئی۔ لیکن چیف جسٹس کا حکم آیا ہے کہ اس جج کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ جو ہماری کرسی عدالت پہ بیٹھا ہے، اس کو پولیس اس سے گھر نہ جائے۔ کیوں؟ جو وہ طاقتور ہے۔ اتنی سی حق مہر، پوری شادی کے اندر لوگوں کو دین یاد نہیں آتا، لاکھوں روپے کنجریوں پہ، لاکھوں روپے ڈھول والے پہ، لاکھوں روپے کنجر پونے پہ لگا کے نکاح خان آئے گا کہ جناب حق مہر بتائیں۔ جناب جو شریعت میں ہے وہ لکھ رہے ہیں، میں کہ پیچھے بھول گیا تھا، تم پیچھے تجھے شریعت نہیں یاد آئی؟ اگر اتنی تو شریعت کی بات کرتا ہے نا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو سیدہ طیبہ طاہرہ کو حق مہر دیا تھا نا، آج کل کے دور میں اگر اس کی قیمت بناؤ نا تو 19.5 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ دیو پھر ان شریعت۔ ہمارے پاکستان کی وزیریں وہ نکلتی ہیں، وہ جی سینما کا افتتاح کر کے دعائیں مانگتے ہیں، کوئی مولوی نہیں آواز اٹھاتا، کوئی عالم آواز نہیں اٹھاتا۔ پھر پریس کانفرنس کرتے ہوئے، یار اس سے بڑا دین کا کوئی اور مذاق ہے؟ یار اللہ رسول کا کوئی اور مذاق ہے کہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ رسول کے فضل سے اب پاکستان میں سینکڑوں سینما بنیں گے؟ کسی نے نہیں آواز اٹھائی یار، کسی کو کوئی دین کی فکر نہیں۔ وہ حسین تھے جنہوں نے کربلا میں سر دیا، اس کے علاوہ قیامت تک صرف حسین کے نام پہ سبیلیں، لنگریں اور بریانیاں کھانی ہیں ہم نے۔ تو نے اپنے بایو کیمسٹری کے لیے 20-20 ہزار فیسیں بھری، قرآن مفت بھی نہ پڑھا۔ انگلش کے لفظ سیدھے کرنے کے لیے انگریز جو ہمارے قرآن کو جلائے، اس کے لفظ سیدھے کرنے کے لیے تو نے ہزاروں کی فیسیں بھری۔ مولوی کے پاس مفت قرآن پیارا پڑھنے کے لیے تو نہ آیا، تیرے پاس ٹائم نہ ہوا، تو نے اس کے لیے۔ ہاں ہم گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں، لیکن ایک بات اللہ فرماتا ہے میرا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ وعدہ کس کا ہے؟ عمران کا نہیں ہے، جہانگیر ترین کا نہیں ہے، پرویز الہی کا نہیں ہے، بساڑ نال کھڑا ہوتے سیٹیں دے مانگے، ایجنسیوں کا نہیں ہے، اداروں کا نہیں ہے۔ اے مولویوں کو ایجنسیاں چلاتی ہیں، واہ ایجنسیاں دی اوقات ہے سانو چلان؟ نہیں، سچی بات ہے، ایجنسیوں کی حیثیت ہے ہمیں چلائیں۔ وہ جو IMF کے سامنے ایسے کھڑے ہیں، وہ جو امریکہ کے ایسے کر کے کھڑے ہیں، اور جو سعودیہ اور ملائیشیا اور چائنا کے سامنے، رشیا کے آگے ایسے کھڑے ہیں، اچھا وہ ان کو خریدیں گے جو محمد عربی کے آگے ایسے کر کے کھڑے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ سوچنے والی بات۔ خریدیں گے نہیں یار، یہ تو کوئی گل ہے۔ وہ یار نواز شریف نے پرانا بیان دیتا سی مرزائی میرے بہن بھائیاں، ہون تے کوئی گل نہیں کی نا بھی انہیں کہا مرزائی میرے بہن بھائیاں تے کہے بھی کہے جدو انہوں تانوں لگتا ہے کہ بھی انہیں کہہ دیتا دے وہ دے بعد معافی تاں ہونی ہے جو انہیں کہنا ہے نہیں مرزائی میرے بہن بھائی نہیں، مرزائی لانتی ہیں، دجال ہیں، قذاب ہیں، وہ کافر ہیں، زندیق ہیں، تب معافی ملنی ہے۔ ایسے کوئی ختم نبوت کا مسئلہ ایسے ہے؟ اللہ نے ایسے قرآن نے کہہ دیا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدیوں بعد آ کر نواز شریف کہے مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، قرآن کا منکر، رسول اللہ کے فرمان کا منکر، وہ آ کر کہے مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، مسلمان کلمہ حضور کا پڑھے اور مرزائیوں سے وفاداریاں۔ آج تک پاکستان کے کسی ایک حکمران کا مجھے کوئی بندہ بیان نہیں دکھا سکتا، کسی ایک حکمران نے کہا مرزائی لانتی ہیں، کافر ہیں، زندیق ہیں، ہے تو مجھے کوئی دکھائے، کھڑا ہو کر دکھائے مجھے۔ یہ ضرور کہتے ہیں ہم حضور کے خاتم النبیین مانتے ہیں، مرزائیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ کیوں؟ مرزائی پیسہ جو دیتے ہیں، فنڈنگ جو کرتے ہیں، ووٹ جو لینا ہے، ووٹ کے پیچھے اپنا ایمان بیچی کھڑے ہیں، باتیں مولویوں کو کرتے ہیں، مولوی بیچ گئے، تھوڑی اوقات ہے سانو خریدنا۔ ملہو جدن کا جدن فی الورا، فرماتے ہیں کسی کے پاس میرے نانا جان جیسا کسی کا نانا ہے تو سامنے لائے۔ واقع شیخی، فرماتے ہیں کسی کے پاس میرے بزرگ جیسا، میرے پیر جیسا کسی کے پاس پیر ہے تو وہ بھی سامنے لائے۔ فان ابن القمرین، فرمایا میں شمس و قمر کا بیٹا ہوں۔ اور فرماتے ہیں فاطمۃ الزہراء امی و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین، فرمایا
میری والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماں نے، جن کے سر کا دوپٹہ بھی چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ میری والدہ ہیں۔ اور میرے والد مولا علی شیر خدا وہ ہیں جنہوں نے بدر و حنین میں کافروں کے کفر کے ظلم اور جبر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا، بدر میں بھی احد میں بھی۔ اور مولا علی شیر خدا کی اولاد ہوں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، فرمایا ہمارے لیے آل رسول سے محبت کے لیے اتنی بات کافی ہے، کیا فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا کہ اہل بیت سے محبت فرض ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کفا بکم من القدر، فرمایا اہل بیت سے محبت جو ہے، اہل بیت سے جو مودت ہے وہ اتنی زیادہ ہے، کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، فرمایا اگر ہم ان پر درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، حضور کی آل پر اگر درود نہ پڑھیں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور کیا فرماتے ہیں اذا نحن فضلنا علیًا، فرماتے ہیں جب مولا علی سے محبت کی بات کرتے ہیں، شان اہل بیت ہم بیان کرتے ہیں، روافض بالتفضیل عند ذی الجہل، فرمایا پھر کچھ جاہل ہمیں رافضی کہتے ہیں۔ جب ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ فرمایا جب ہم مولا علی کی، امام حسن کی، امام حسین کی، سیدہ طیبہ طاہرہ کی، شہدائے کربلا کی، اہل بیت کی محبت اور عشق کی ان کی بات کرتے ہیں، لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں۔ اور بفضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ، فرماتے جب ہم ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں پھر لوگ ہمیں ناسبی کہتے ہیں کہ یہ ناسبی ہیں۔ فرمایا نہیں، ہم مولا علی کے بھی غلام ہیں، صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں۔ اگر مولا علی سے محبت کرنا رافضیت ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں میں سب سے بڑا رافضی ہوں، اور صدیق اکبر کی بات کرنے سے کوئی ناسبیت کے فتوے لگاتا ہے تو پھر میں سب سے بڑا ناسبی ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو کسی ایک کا بھی انکار نہ ہوئے، اور ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور مولا علی کا حبدار نہ ہوئے۔ فرمایا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور اہل بیت کا حبدار نہ ہوئے، ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور صدیق اکبر کا حبدار نہ ہوئے، عمر کا حبدار نہ ہوئے، عثمان کا حبدار نہ ہوئے۔ ہم سب کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ ہاں، وہ کسی نے بھی یہ بھی بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، حکومت سے بھی بڑی ہے۔ اور آگے جو اس نے بات کی نا، کسی نے بابا جی سے آ کر پوچھا کہ حضور آپ کیا کہتے ہیں سیدہ کے بارے میں، تو جو بابا جی کے جملے تھے نا، بابا جی نے فرمایا سیدہ پاک کی سواریوں نے جہاں پیشاب کیا ہے نا، پوری امت اس پیشاب کو لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ فرمایا جو سیدہ پاک کی سادات اہل بیت کی سواریوں نے جہاں پیشاب کیا، اگر امت پیشاب تک رہتی تو ذات تک جاتی ہی نہ، پھر کوئی حضور کے نور و بشر کی بات ہی نہ کرتا۔ بھئی جب ان کی سواریوں کے پیشاب کے برابر کوئی نہیں تو پھر ذات کی کیسی کیا بات ہوگی، پھر ان کی ذاتوں کی کیا بات ہوگی۔ اور تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، ادھر فردوس زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اس لیے اپنے عقیدہ بالکل وہی
جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، بابا جی نے دیا ہے، ہم اہل بیت کے بھی غلام، صحابہ کے بھی غلام۔ میں نے جو علامہ اقبال کا شعر پڑھا ہے نا، اقبال کہتا ہے فقیری فقط نمازوں کا نام نہیں ہے، فقیری فقط روزے کا نام نہیں ہے، فقیری فقط حج زکاتوں کا نام نہیں ہے، فقیری فقط تسبیحوں کا نام نہیں ہے، فقیری فقط چلوں کا نام نہیں ہے، فقیری فقط 11ویں 12ویں منانے کا نام نہیں ہے، فقیری فقط جو ہے وہ بریانی بکرے مرغیاں پکانے کا نام نہیں ہے، حلوے بانٹنے کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے کیا کہا ہے؟ کہتا ہے ایک فقر ہے شبیری، کہتا ہے فقیر وہ ہے جو امام حسین تھے میدان کربلا میں جا کر بتایا فقیر اسے کہتے ہیں، کفر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہا کہ فقیر اسے کہتے ہیں۔ ایک فقر ہے شبیری، اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کی میراث امام حسین کی ذات ہے۔ تقریریں کر لینے سے حسینیت کا حق ادا نہیں ہوتا، اور وہ حسینی نہیں ہے۔ جلوس نکال لینے سے، سبیل پی لینے سے، بریانی کھا لینے سے، حسین کے نام کی لنگر کھا لینے سے حسینی نہیں بن جاتا۔ حسینی وہ ہے جو امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرے، امام حسین کی سیرت پر عمل کرے، ان کے دیے ہوئے راستے پر کھڑا ہو، وقت آئے اپنا سر بھی کٹوائے۔ حسینی وہ ہے، ہم نے اگر دیکھا ہے تو وہ خادم حسین تھا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ حضور علیہ السلام ایک بار میرے آقا و مولا مدینہ پاک میں تشریف صحابہ کے ساتھ جا رہے، بچے کھیل رہے تھے، تو میرے آقا و مولا نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا یا نہیں جانتے تھے، پہلی بار ہم نے دیکھا کہ حضور نے ایک نئے بچے کو اٹھایا، اور حضور نے اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اس بچے کو پہلے اس طرح آپ کو اس سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پہلی بار یہ دیکھا ہے، بچہ نیا ہے، ہم نہیں جانتے، آپ نے اس سے محبت یہ، اس کو آپ نے چوما کیوں ہے، اس کو آپ نے سینے سے کیوں لگایا ہے؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نے اس کو ایک بار دیکھا، حسن و حسین کھیل رہے تھے، یہ ان کے پیچھے پیچھے تھا، جہاں حسن اور حسین کے قدم لگتے تھے یہ وہاں سے مٹی اٹھا کر اپنے منہ پہ مال لیا کرتا تھا۔ مجھے اس وجہ سے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ تو حضور کی حال سے یہ تو حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے میری محبت، ہم نے سب سے پہلے مولویوں اور پیروں کی محبت بتائی، شخصیت پرستی بتائی، اندھی تقلید بتائی، ان کو شخصیتوں کے پیچھے لگایا۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں قبر کے اندر امام حسین نے نہیں آنا، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں قبر میں امام حسن نے نہیں آنا، مولا علی نے نہیں آنا، صدیق اکبر نے نہیں آنا، فاروق اعظم نے نہیں آنا، عثمان غنی نے نہیں آنا، غوث اعظم نے نہیں آنا، داتا علی حجویری نے نہیں آنا، اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے نہیں آنا۔ تو آج کل کے 2 نمبر مولوی پیر کون ہوتے ہیں؟ قبر میں صرف رسول اللہ نے آنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ قبر میں صرف رسول اللہ نے آنا ہے، سب نے چھوڑ جانا ہے، سب نے ادھر حضور کام آئے ہیں۔ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا، بتاؤ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ ہم تو دین دشمنوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ امام حسین موجود ہوتے آج، یا امام حسین کے دور کے اندر قرآن کو آگ لگائی جاتی، امام حسین خاموش رہتے، گنبد خضرا پہ بیٹھے رہتے، مسجد نبی میں چلے جاتے؟ جب وہ خاموش نہ رہتے پھر ہم خاموش کیوں ہیں؟ وہ دربار میں نہ جاتے تو ہم کیوں ہیں؟ وہ مسجد میں نہ جاتے تو ہم کیوں مسجدوں میں کھڑے ہیں؟ قرآن کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ امام حسین کے پاس کائنات کی سب سے بڑی دربار تھی گنبد خضرا، سب سے بڑی دربار کے سجادہ نشین حسن و حسین۔ جب دین پر وقت آیا تو گنبد خضرا پر بیٹھ کر تویز نہیں لکھے، نذرانے نہیں لیے، مسجد نبی میں 50,000 نمازوں کا ثواب نہیں لیا، کعبے میں جا کر 1,00,000 نمازیں نہیں پڑھی۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مسجد میں سیاسی گفتگو کرنا ناجائز ہے، یہ کیڑی حدیث ہے؟ تو اپنی چدراہٹ دے پیچھے مسجد ہوتے اپنی نمی گل لکھوا دیتی ہے، سانو کہنا ہے مولوی یہ گل نہ کر، تیری حیثیت ہے تو مسجد پہ یہ چیز لکھے، کس جگہ لکھا ہے مجھے دکھا۔ اگر مسجد میں سیاسی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے تو پھر سیاست دان کرانا بھی جائز نہیں ہے، پھر ایم پی اے بھی نہ گھسے، ایم این اے بھی نہ گھسے،
اگر مسجد میں سیاست نہیں ہے تو پھر حسین کو یزید کے ساتھ ٹکر لینے کی ضرورت نہیں تھی. اگر دین میں سیاست نہیں ہے تو حسین گنبد خضرا پہ بیٹھے رہتے, دعا مانگ لیتے, وہیں احتجاج کر لیتے, اس کی مخالفت وہیں کر لیتے. حسین نے کربلا جا کر بتایا کہ سیاست بھی ضروری ہے, حکمران سے ٹکر لینا بھی ضروری ہے, ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی ضروری ہے, اس کا پنجہ پکڑنا بھی ضروری ہے. یہ حسین نے سن یاد سانو دسو نا بھی امام حسین ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا. ہمیں جو کہتے ہیں مولوی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں, مولویوں کو کیا پتا. میں کہ پتا تینوں کچھ نہیں ہے, تو دین تو دور ہے, جاہل, تو نے دین نہیں پڑھا. الحمدللہ ہم دین کے وارث ہیں, ہم نے دین پڑھا ہے. ڈاکٹر نے ڈاکٹری پڑھی ہے, انجینئر نے انجینئرنگ پڑھی ہے. اگر کسی نے انگلش پڑھی ہے, کسی نے بائیو پڑھی ہے, وہ بائیو میں ہوگا ماہر, کوئی کیمسٹری میں ماہر ہوگا, کوئی انجینئرنگ میں ماہر ہوگا, کوئی ڈاکٹری میں ماہر ہوگا, کوئی زمینداری میں کاشتکاری میں ماہر ہوگا. ہم الحمدللہ دین میں ماہر ہیں. کوئی ڈاکٹر ہماری بات نہیں سنتا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کسی کی بات سننے کی بھی اور اس طرح دین بیان کرنے. یہ منبر کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ منبر رسول اللہ کا ہے. جس مسجد کے منبر پر بیٹھ کر, بس نہیں میں بات کر رہا ہوں, مجھے بات کرنے دے, ٹائم مختصر ہے. جس مسجد کے منبر پر بیٹھ کر مولوی کو یہ کہا جائے کہ مولوی صاحب کمیٹی کے مطابق دین بیان کریں, وہ مسجد کمیٹی کی ہو سکتی ہے, اللہ رسول کی نہیں ہو سکتی. جس مسجد پر بیٹھے منبر پر مولوی کو کہا جائے کہ صدر کے مطابق ایم این اے, وڈیرے, سردار, عیاش, بدماش, کسی اور چودھری, نمبردار, چیئرمین, 2 نمبر مولوی, پیر, 2 نمبر سید کے مطابق دین بیان کرو, وہ مسجد ان کی تو ہو سکتی ہے, اللہ رسول کی نہیں ہو سکتی. اللہ رسول کی مسجد وہ ہے, منبر رسول اللہ کا وہ ہے جس منبر پر بیٹھ کر یہ بات کی جائے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. بات وہی کی جائے رسول اللہ نے بتائی. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء حکمرانوں سے پیسے لے کر دین نہیں بیچیں گے, نہیں بیچیں گے, نہیں بیچیں گے. 3 بار حضور نے فرمایا لا لا لا, یہ دین نہیں بیچیں گے, نہیں بیچیں گے, نہیں بیچیں گے. جو بیچ رہے ہیں وہ علماء نہیں ہیں حدیث کے مطابق. حدیث کے مطابق جو بیچ رہے ہیں حضور نے فرمایا میری امت کے علماء نہیں بیچیں گے. جو بیچ رہے ہیں وہ حضور کی امت کے علماء نہیں ہو سکتے. سچی حضور نے جو فرمایا بھی میری امت کے علماء دین نہیں بیچیں گے, جو بیچ رہے ہیں وہ ہوئے, وہ کیسے ہو سکتے؟ امام حسین نے تو کربلا میں علی اصغر دے کر دین نہیں بیچا. تو چائے کی پیالی پر دین بیچ کر کہتے میں حسینی ہوں. امام حسین نے تو کربلا کے اندر شہزادے دے کر, ابو بکر بن علی دے کر, عثمان بن علی دے کر, عمر بن علی دے کر, وہ دین کے لیے پیچھے نہیں ہٹے, دین کے ساتھ سودا نہیں کیا, دین بیچا نہیں, استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے. تو چند ہزار کی خاطر ایمان بیچ کر کہتے میں حسینی ہوں. امام حسین نے تو حضرت قاسم کا, حضرت عباس علمدار کا خون اپنے ہاتھوں پہ, آپ کا جسم اٹھایا ہاتھوں پہ, شہزادوں کا جسم اٹھایا اپنے ہاتھوں پہ, پیچھے نہیں ہٹے. شہزادوں کے خون کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹے, اپنا بھی سر دے دیا لیکن دین کا سودا نہیں کیا. آج ہم ہر چیز پسے پشت ڈال کر, قرآن کو پسے پشت ڈال کر, دین کو پسے پشت ڈال کر, اسلام کو پسے پشت ڈال کر حسینیت کے دعوے کرتے ہیں. ہم کس چیز کے حسینی ہوئے؟ ہم اگر دین پر پہرا نہیں دے سکتے, حسین ہوتے مرزائیوں کے بڑے بڑے عہدے ہوتے پاکستان میں. حسین ہوتے مرزائی پاکستان کے اندر گند خانے بناتے, مینار بناتے, گنبد بناتے. حسین کے ہوتے ہوئے, اگر ان کے ہوتے ہوئے نہ بنتے تو آج کیوں بن رہے ہیں؟ کہاں ہے حسینی؟ جب پاکستان بنا کلمے کے نام پر ہے, کسی مرزائی کے لیے نہیں بنا, کسی ٹٹو کے لیے نہیں بنا. یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے نام پر بنا ہے. جو قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ, یہ کلمے کی بنیاد پر بنا تھا, کسی مرزائی کے لیے نہیں. یا علی, یا علی, زندہ باد, مردہ باد, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. یہاں بیٹھ کر یزیدیت مرد آباد, یزید پہ لعنت بے شمار کہنا بڑا آسان ہے, مرے ہوئے یزید کو للکارنا بڑا آسان ہے.
وہ قبر سے اٹھ کر تو نہیں آئے گا ابھی مولوی تو میرے خلاف گل کے کی آ سکتا کچھ کر سکتا ہے اڑس آسان ہے یزید پہ لانا تسی کہنا بے شمار آسان ہے اصل حسینیت یہ ہے کہ وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائیں وہاں تو ایک یزید تھا وہاں تو ایک یزید تھا آج ہر گلی میں یزید ہیں آج ہر شہر میں کئی یزید ہیں خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کر تو دیکھ آپ حق بات کریں ہر بندہ آپ کے سامنے یزیدی کردار والا بن جائے وہ کردار کا نام ہی یزید ہے نا بتائیں نا امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے کہ یزید حافظ نہیں تھا جمعے کے خطبے نہیں دیتا تھا مسجد کی امامت نہیں کراتا تھا پگڑی نہیں پہنتا تھا داڑھی نہیں تھی پھر حسین کیوں ہے فاسق تھا فاجر تھا زانی تھا شرابی تھا مسجد کی بے حرمتی کرتا تھا دین کو اپنے مطابق چلاتا تھا حسین کو کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو فرمایا سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین فرمایا سر دے سکتے ہیں دین دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے وہاں حسین نے حافظ قرآن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا یا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف ایک لفظ پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے وہاں حسین نے جمعے کے خطبے پڑھانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا یہاں ہم ختم نبوت کے غداروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے وہاں حسین نے زانی اور شرابی اور کبابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہم تو یہاں زانی اور شرابیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے ہی کھڑے ہیں وہاں حسین نے نمازیں پڑھانے والوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا آج ہم یہاں پر جن کو قل اللہ بھی نہ آئے بسم اللہ بھی نہ پڑھنی آئے زرداری صاحب نے بسم اللہ پڑھی کہتے بسم اللہ الرحیم اس کو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آیا امت مسلمہ کے لیڈر کو جو ایاک نعبد یار ایک سوال ہے بحیثیت مسلمان میرا ویسے یار جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے وہ عاشق رسول ہے جو عالم دین جو حافظ قرآن مسجد کے مصلی پر کھڑا ہو کر پوری تراویح سنائے وہ دہشت گرد ہے جو اسلام کی سربلندی کی بات کرے وہ دہشت گرد ہے کون سی آپ نے انگریز سے یہ تعریفیں لے کر مسلمانوں کے خلاف قرآن والوں کے خلاف دینداروں کے خلاف کرتے ہو آپ کس راستے پر ہم کھڑے ہو گئے محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا تیرے حسن خلق کی اکرمک میری زندگی میں نہ آ سکی ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا حضور کے دشمنوں نے یہاں جال بچھا دیے کیا ظلم کا نظام چل رہا ہے کوئی آواز اٹھانے کے لیے کسی کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں وہ جج نے اسلام آباد کے اندر ایک بچی پر ظلم کیا وہ بچی بیچاری 6 مہینے مار کھاتی رہی اس کو خون و خون جب اس کے جسم کے اوپر خون کی وجہ سے کیڑے پڑنے لگے پھر ہاسپٹل داخل کیا آج وہ بچی بیچاری فوت ہو گئی لیکن چیف جسٹس کا حکم آیا ہے کہ اس جج کو ہاتھ نہیں لگانا کیوں جو ہماری کرسی عدالت پہ بیٹھا ہے اس کو پولیس اس کے گھر نہ جائے کیوں جو وہ طاقتور ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو گئے فرمایا آج اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے دین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے تو کیا ہوگا دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو بیٹھے ہیں لوگ اس رعایا کے اندر کوئی دم خم ہے حکمرانوں کے ساتھ ٹکر لیں گے دیکھ رہے تھے نا تعلیم امت کے لیے تھا یہ ہمارے لیے تھا نا سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کوئی ہے اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے تو کیا ہوگا ایک عام دیہاتی آخری صف میں سے کھڑے ہو گئے انہوں نے یوں تلوار باہر نکالی پر میں عمر ٹیڑھا ہوا اسے سیدھا کر دیں گے اور کیسے ٹیڑھا اتنی سی حق مہر پوری شادی کے اندر لوگوں کو دین یاد نہیں آتا لاکھوں روپے کنجریوں پہ لاکھوں روپے ڈھول والے پہ لاکھوں روپے کنجر پونے پہ لگا کے نکاح خان آئے گا کہ جناب حق مہر بتائیں جناب جو شریعت میں ہے وہ لکھ رہے میں کہ پیچھے بھول گیا تھا تم پیچھے تجھے شریعت نہیں یاد آئی اگر اتنی تو شریعت کی بات کرتا ہے نا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو سیدہ طیبہ طاہرہ کو حق مہر دیا تھا نا آج کل کے دور میں اگر اس کی قیمت بناؤ نا تو 19.5 لاکھ روپیہ بنتی ہے دیو پھر ان شریعت آج کل کے دور میں 19.5 لاکھ روپیہ حق مہر بنتا ہے جو سیدہ پاک کو مولا علی نے دیا تھا دین کا مذاق اڑائیں یار بینکوں کے اندر سود کا نظام باہر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی بھی رب کا فضل ہے سود چل رہا ہے نعوذ باللہ نہیں لکھے ہوئے آپ جس بینک میں جائیں باہر لکھا ہے ھذا من فضل ربی ہمارے پاکستان کی وزیریں
وہ نکلتی ہیں، وہ جی سینما کا افتتاح کر کے دعائیں مانگتے ہیں، کوئی مولوی نہیں آواز اٹھاتا، کوئی عالم آواز نہیں اٹھاتا. پھر پریس کانفرنس کرتے ہوئے، یار اس سے بڑا دین کا کوئی اور مذاق ہے؟ یار اللہ رسول کا کوئی اور مذاق ہے کہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ رسول کے فضل سے اب پاکستان میں سینکڑوں سینما بنیں گے. کسی نے نہیں آواز اٹھائی یار، کسی کو کوئی دین کی فکر نہیں. وہ حسین تھے جنہوں نے کربلا میں سر دیا، اس کے علاوہ قیامت تک صرف حسین کے نام پہ سبیلیں، لنگریں اور بریانیاں کھانی ہیں ہم نے. حسین نے تو سر اس لیے دیا تھا کہ کبھی وقت آئے حضور کی امت محمدی میرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین پر وقت آئے تو سر دے دینا، پیچھے نہ ہٹنا، غداروں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. ہم تو سبیلوں پہ کھڑے ہیں، ہم تو بریانیوں پہ کھڑے ہیں. اگر بریانی سے اگلے نکلنے کی بات کرو کہو نہیں مولوی تو سیاسی ہو گئے. مولوی نے کی پتا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ شریف کی 6 سپارہ. ایسے ہے جی، اس کا ترجمہ سنیں جی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جو مسلمان اس قرآن کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. میرے حبیب جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ تو ظالم ہے. بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی حکومت، ہم کہتے ہیں عمران کی. اللہ کہتے ہیں قرآن کی حکومت نافذ کرو، قرآن کے مطابق فیصلے کرو، ہم کہتے ہیں نواز شریف. اللہ کہتے ہیں قرآن کے مطابق، قرآن کی حکومت، ہم کہتے ہیں نہیں زرداری کے مطابق. اب جب باہر جا کر تبصرہ کرے گا نا کہ دین میں سیاست نہیں، وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. میرے حبیب میرا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے. کیا یہ حکم صحابہ کے دور میں تھا؟ قیامت تک کے لیے نہیں ہے. قرآن کا ہر حکم قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے ہے. یہ کوئی مت سمجھے بھی یہ صاحب. اللہ نے کہا میرے حبیب میرا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے جو ایمان لائیں گے اور نیک اچھے عمل کریں گے. لبیک والوں کا کون سا کام اچھا نہیں ہے؟ پگڑی اچھی نہیں ہے، پگڑی اچھی نہیں لگتی آپ کو؟ یہ جو ہم نے حضور کی سنت اپنے سر پر رکھی ہوئی ہے یہ گندی لگتی ہے، یہ داڑھی گندی لگتی ہے، یہ تسبیح جو جیب میں ہے وہ گندی لگتی ہے، کنگھا گندا لگتا ہے، مسواک گندا لگتا ہے، قرآن سنا رہے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا. کون سی لبیک والے ہیں جو رسول اللہ کے فرمان سناتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، دین کی بات بتاتے ہیں، حسین کا مشن بتاتے ہیں، حق بات بتاتے ہیں، وہ اچھا نہیں لگتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھے کام کریں گے. ہمارے تو کام سارے ہی اچھے، اللہ رسول کے فضل سے. مان نہیں ہے، مان حضور کی غلامی پہ ہے، مان اسی پہ ہے ہم محمد عربی کے کمی ہیں، ہم حضور کے در کے ادنا سے کتے ہیں، ہمارا مان یہی ہے، اس کے علاوہ مان نہیں ہے. لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے، رب کہہ رہا ہے اچھے کام کریں گے. جو مندر بنانا اچھا کام ہے، سکھوں کے گردوارے بنانے اچھے کام لگتے ہوں گے آپ کو، کیوں جو کھڑے جو ان کے ساتھ ہیں. مسجدوں سے 4 سائڈ سے سپیکر اتار لینے آپ کو اچھا لگتا ہوگا کہ اللہ اکبر 4 سائڈ پہ نہ آئے، کیوں جو اللہ اکبر سے دہشت گردی پھیلتی ہے، حکومت نے کہا ہے پرچہ ہوتا ہے 780 کا، تو اس لیے میں یہ سپیکر اتارو، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے. سکھوں کو گردوارہ بنائے وہ اچھا لگتا ہے. ملتان کے اندر شاہ رکن عالم حضرت شاہ رکن عالم بہاؤ الدین زکریا ملتانی جانتے ہیں؟ کون کون جانتا؟ ہاں اور قلعے نو تو جانتے ہی ہونے، انہوں نے بزرگوں کا نام ہی پتا ہوئے تھا، قلعہ تے پھرن گئے ہونا نا. عطا اللہ اسی خیلوی کو سارے جانتے ہوں گے، کنجروں کا کسی کنجر کا نام لوں سارے جانتے ہوں گے، کسی ٹک ٹاکر کا نام لیے سارے جانتے. امام اعظم کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، امام شافعی کو کوئی نہیں جانتا، ٹیپو سلطان کا نہیں پتا ہوگا، طارق بن زیاد کا نہیں پتا ہوگا، احمد شاہ عبدالی کا نہیں پتا ہوگا، یوسف بن تاشفین کا نہیں پتا ہوگا. نوجوانوں کو پتا ہوگا تو ان کنجروں کا بھول جو بیٹھے. تھے وہ تمہارے آبا پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرداں ہو. وہ تو تمہارے آبا و اجداد تھے، وہ تو بڑے تھے.
علامہ اقبال کہتا ہے نا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سر دارا، تمدن آفری خلا کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا، تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا۔ اقبال کہتا ہے تیرے آبا و اجداد کی کتابیں لے گیا انگریز، اور تو انگریز کی انگریزی کی کتابیں لے آیا، کہتا ہے جب میں نے تیرا قرآن ان کے پاس دیکھا اور ان کی کتابیں تیرے پاس دیکھی میرا دل ٹوٹ گیا۔ تو نے اپنے بائیو کیمسٹری کے لیے 20-20 ہزار فیسیں بھری، قرآن مفت بھی نہ پڑھا، انگلش کے لفظ سیدھے کرنے کے لیے انگریز جو ہمارے قرآن کو جلائے اس کے لفظ سیدھے کرنے کے لیے تو نے ہزاروں کی فیسیں بھری، مولوی کے پاس مفت قرآن پیارا پڑھنے کے لیے تو نہ آیا، تیرے پاس ٹائم نہ ہوا، تو نے اس کے لیے ٹائم نہ نکالا۔ وہ تو تھے ہمارے بڑے، ہم صرف نام لیوا ہیں، ان کے دعوے دار ہیں، حسین کے نام پہ لنگر کھانے والے ہیں، حسین مشن پر چلنے والے نہیں، حسین کے نام پہ ہم عزتیں پانے والے ہیں، حسین کے نام پہ ہم، اس بندے کو کوئی حق ہی نہیں بنتا امام حسین کا نام لے جو امام حسین کی طرح نقش قدم پہ چلتے ہوئے قربانی نہیں دے سکتا، اس کو حق نہیں بنتا کہ ممبر پر بیٹھ کر حسین کے نام پہ لنگر کھائے، اگر حسین کے نام پہ لنگر کھاتا ہے تو پھر حلال بھی کرے، اگر حسین کے نام پہ عزتیں بناتا ہے، اگر پگڑی اس کی سلامت ہے تو ان کا نام بھی لے، ان کے کردار پر عمل بھی کرے کہ ان کا کردار کیا تھا، وہ تو بھول گئے، وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے، بس بیٹھ کر جہاں 10-15 بندے بیٹھیں گے وہ یہی باتیں کریں، او مولویوں کو کیا پتا، او مولویوں کو کیا پتا، اوے دین میں یہ نہیں ہے، اوے مولوی صاحب یہ ہیں، او مولوی صاحب، یار مولوی جائے کھڈے حضور نال تے وفا کرو نا یار، اسی تانوں تو نہیں کیا ساڑھے نال نعرہ لاؤ، فلانے دا نعرہ لاؤ، فلانے دا نعرہ لاؤ، ہم نے تو آپ کو کہا رسول اللہ سے وفا کرو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ سوچیں، اپنے آپ کو بدلیں، بس کریں، ہماری ڈیوٹی لگی ہے یہاں بیٹھ کر بات کرنا، حق بات کرنا ہماری ڈیوٹی لگی ہے، ہم وہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہماری جب سانسوں میں سانس جب تک ہے ہم حضور کے دین کی بات ایسے کریں گے، کیوں؟ ہمارے اندر یہ گرمی، ہمارے اندر یہ جذبات، ہمارے اندر یہ شعلے، ہمارے یہ سارا ولولہ، یہ امام حسین کا دیا ہوا ہے۔ اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین آموختیم زیاتش او شعلہ اندوختیم، اقبال کہتا ہے اگر قرآن کی گہرائی اور قرآن کی رمزیں اور قرآن کے ایک ایک لفظ کی اگر ہمیں سمجھ آئی ہے تو وہ امام حسین کی وجہ سے آئی۔ زیاتش او شعلہ اندوختیم، کہتے ہیں یہ جو ہمارے اندر شعلے ہیں نا، شعلے، یہ جذبات، کہتے ہیں یہ جو کربلا میں آگ جلی تھی وہاں سے ہم نے شعلے جمع کیے ہیں، وہاں سے ہم نے لیے ہیں، وہاں سے ہم لے کر آئے ہیں، لیکن جس کے اندر جذبات ہی نہیں ہے، جس کے اندر غیرت ہی نہیں ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں حسینی؟ اپنے آپ کو بدلیں، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں، رسول اللہ کا دین اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، اسلام پڑھائیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، میں نے ان کے بھی آپ کو کام گنا دیے تھوڑے تھوڑے مختصر، ویسے تو گننے بیٹھوں ہزاروں ان کے کام دین کے مخالف ہیں، ہزاروں کام ان حکمرانوں کے دین کے مخالف ہیں، لیکن میں نے آپ کو چند ان کے بھی گنا دیے، اپنے بھی گنوا دیے کہ لبیک والوں کے کون سے آپ کو کام اچھے لگتے ہیں، کون سے برے لگتے ہیں، وہ بتائیں، ساڑھے تو کوئی یہ وجہ نہیں ہے، ظاہری طور پہ تو نہیں ہے، باقی تو رب رسول ہے، گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں، کم کوشت ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، ہاں ہم گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے اللہ فرماتا ہے میرا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے، وعدہ کس کا ہے؟ عمران کا نہیں ہے، جہانگیر ترین کا نہیں ہے، پرویز الہی کا نہیں ہے، بساڑ نال کھڑا ہوتے سیٹیں دے مانگے، ایجنسیوں کا نہیں ہے، اداروں کا نہیں ہے، اے مولویوں کو ایجنسیاں چلاتی ہیں، بھائی ایجنسیاں دی اوقات ہے سانو چلان، نہیں سچی بات ہے، ایجنسیوں کی حیثیت ہے ہمیں چلائیں، وہ جو آئی ایم ایف کے سامنے ایسے کھڑے ہیں، وہ جو امریکہ کے ایسے کر کے کھڑے ہیں، اور جو سعودیہ اور ملائیشیا اور چائنا کے سامنے رشیا کے آگے ایسے کھڑے ہیں، اچھا وہ ان کو خریدیں گے جو محمد عربی کے آگے ایسے کر کے کھڑے ہیں، یہ کوئی بات ہے سوچنے والی بات، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
ہم حسین کے خادم حسین کے تیار کرتا ہے۔ امریکہ کیا، امریکہ کا باپ بھی، یہ ایجنسیاں تو غلام ہیں نا، ان کا باپ تو امریکہ ہے نا۔ امریکہ کیا، امریکہ کا باپ، IMF، رشیا، دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل کر آ جائیں، حضور کے غلام کی جوتی بھی نہیں خرید سکتا یہ۔ ہاں، کسی کے باپ کے اندر اگر جرأت ہے، کسی کے باپ کے اندر جرأت ہے، جو ہمارا لنگر گنبد خضرا سے آ رہا ہے وہ بند کروا کے دکھائے۔ لیکن ان ظالموں کا بند کرانے ہم آ گئے ہیں، ان کا بند کرانے ہم آ گئے ہیں۔ ہاں، ان کے ہاتھ میں ہر ایک کچھ کہنے مولویاں کو پیسے، یار اس بات سے تو کسی ہر بندے نو پریشانی ہے۔ وہ احمد شاہ کو گڈی کتوں آندی ہے، میرے کو پیسے کتوں آندے، میں کہ تیرا 8 لاکھ دا پلاٹ 20 لاکھ دا ہو سکتا ہے، مولوی دا نہیں ہو سکتا۔ یار بات دیکھو یار، میرے ابا جی نے آج سے کوئی 10 سال پہلے 8 لاکھ کا پلاٹ لیا، وہ گھر بھی بنوایا، وہ کرایہ دے بھی چڑھیا رہا، وہ 5 مرلے دے 2 پلاٹ، وہ کرایہ دے، وہ 8 لاکھ چو 16 لاکھ بھی آ گیا ہے بھی کرایہ دے کٹ کے، ہوں وہ 60 لاکھ دا وکدا ہے، تو وہ وک جائے تو میرے کو جو 60 لاکھ یکدم آئے کو مولوی کے پاس انڈیا سے آیا ہے پیسہ۔ میں نے کہا جی آیا ہے، کہاں سے آیا؟ میں نے کہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھیجا ہے۔ کہتے یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے، میں نے کہا ہے، کہتے کس کے؟ میں نے کہا بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان بریلوی کے ایجنٹ ہے۔ ہاں لگے ہیں کوئی ساڑی کانڈ، تیرے پیچھے DPO کھڑا ہے تے ساڑے پیچھے بھی رسول اللہ کھڑے ہیں۔ ہاں اسی لوارث نہیں ہیں، بالکل لوارث نہیں ہیں، بالکل لوارث نہیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، 3 دن گھر بیٹھے رہے، 3 دن بعد باہر نکلے، چوک میں گئے، آپ کے خاندان کا ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کر کہا جناب سنا ہے والد کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا ہاں۔ اگلی بات اس نے بڑی سخت کی، لوگ کہتے ہیں اگر ہمیں کرتا تو ہم یا مار دیتے یا اس کو خود مر جاتے، لیکن امام صاحب کا حوصلہ تھا کہ برداشت کیا آپ نے۔ اس نے امام صاحب کو کہا والد صاحب کا انتقال ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھر اپنی والدہ کا نکاح مجھ سے کر دے۔ بات شرعی لحاظ سے تو اتنی ہے، لیکن چوکوں میں ایسی باتیں، اور والد کو گئے ہوئے 3 دن ہوئے۔ امام صاحب کہتے ہیں شریعت کی زنجیروں نے میرے پاؤں پکڑ لیے، بڑے تحمل مزاجی سے امام صاحب نے کہا میری والدہ عدت میں بیٹھی ہے، جب عدت ختم ہوگی نکاح کا پیغام دے دوں گا، اگر وہ راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات کر کے امام صاحب چل پڑے، جب اگلے چوک میں پہنچے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، لوگوں نے پیچھے شور مچا دیا، آ گئے جناب آپ نے اس کو بد دعا دی۔ فرمایا میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، میں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ فرمایا جناب جیسے آپ وہاں سے آگے آئے ہیں ہارٹ اٹیک ہوئے، وہیں زور سے ایسے گرا اور وہیں مر گیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، مسکرانے لگے، فرمایا وہ سمجھا تھا شاید ہم لوارث ہیں، لوگ سمجھے تھے شاید علامہ خادم حسین بھی لوارث ہے، کلے کلے مرے نہیں، کلے کلے ذلیل نہیں ہو رہے، رو نہیں گئے، ایک دن بھی نہیں کر سکے۔ منو نا مرد، آؤ نا، کل عدم کرنے والے آج خود کہاں ہیں؟ رب رب ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی زمین و آسمان میں ہمارے رب کی ہے، سپر پاور ہمارا رب ہے، طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا، اور رسول اللہ کا دین آئے گا، ہم لائیں گے، کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا، یہ سارے مل کے ہمیں نہیں روک سکے، دین کیسے روکیں گے؟ ہمیں نہیں روک سکتے، دین کیا روک لیں گے؟ اور مولوی نہیں روک رہے، دن بدن وادی رہے ہیں نا، وادی رہے ہیں نا، گھرتے نہیں نہ رہے۔ الحمدللہ اللہ رسول کے فضل سے، اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے، سیدہ طیبہ طاہرہ کے صدقے، حسنین کریمین کے فضل سے، الحمدللہ دن بدن تحریک لبیک پاکستان آگے جا رہی ہے، آگے جا رہی ہے۔ کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف واپس لوٹنا ہے، جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ آتے جا رہے ہیں، وہ آتے، جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں وہ جاتے جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم نے اس غلامی کی طرف واپس لوٹنا ہے، جو جس کے غلام ہے وہ اس کی طرف واپس لوٹیں گے، اس لیے اپنے آپ کو بدلیں، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں۔ یہی امام حسین کا مشن ہے کہ ہر دور کے ہر یزید کے سامنے کھڑے ہوں، یہی حسینی مشن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف حسین کے نام پہ سال بعد ذکر کر لینے سے یہی کر، یہ میں بس آخری حدیث آپ کو سنا کر اجازت۔ حضور نے ارشاد کیا فرمایا؟ حسین منی وانا، کبھی سنے حضور نے اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کہا؟ آپ چاہتے ہیں کہ حضور آپ کے لیے بھی کہیں؟ چاہتے ہیں کہ حضور کہیں کہ فلاں مجھ میں سے ہے، میں اس میں سے ہوں؟ چاہتے ہیں آپ؟
مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، مختصر سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے کہا اعاذک اللہ من امارت السفہاء کعب، اللہ تعالیٰ میری امت کو اور تمہیں بے وقوف نااہل حکمرانوں سے بچائے۔ حضرت صحابی رسول نے کہا وما امارت السفہاء، یا رسول اللہ بے وقوف حکمران کون ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، بے وقوف اور نااہل حکمران وہ ہوں گے جو میں راستہ دے کر جا رہا ہوں میرے راستے پر نہیں چلیں گے، جو میں سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں میری سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ یکذبون و یظلمون، جھوٹے ہوں گے اور ظالم ہوں گے، ہیں جھوٹے بھی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم وعانہم علی ظلمہم، کچھ دین والے لوگ، قرآن سمجھنے والے لوگ ان ظالموں کے پاس، جھوٹوں کے پاس چل کر جائیں گے، کہیں گے جناب تو سیدھے سچے ہو۔ کچھ لوگ چل کر جائیں گے، کہیں گے تم تو عاشق رسول ہو، تم تو امت مسلمہ کے لیڈر ہو، تم سے تو بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، تم سے تو بڑا پرہیزگار ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہوں گے جھوٹے، لیکن وہ جھوٹوں کو سچا کہیں گے، مسلمان ہوں گے، چل کر جائیں گے۔ کیا وعانہم علی ظلمہم، اور ظلم میں ان کی معاونت کریں گے، جو وہ ظلم کریں گے پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ نہیں یار یہ تو کوئی گل ہے، وہ یار نواز شریف نے پرانا بیان دیتا سی مرزائی میرے بہن بھائیاں، ہون تے کوئی گل نہیں کی نا بھی انہیں کہا مرزائی میرے بہن بھائیاں تے کہے بھی کہے جدو انہوں تانوں لگتا ہے کہ بھی انہیں کہہ دیتا دے وہ دے بعد معافی تاں ہونی ہے جو انہیں کہنا ہے نہیں مرزائی میرے بہن بھائی نہیں، مرزائی لانتی ہیں، دجال ہیں، قذاب ہیں، وہ کافر ہیں، زندیق ہیں، تب معافی ملنی ہے۔ ایسے کوئی ختم نبوت کا مسئلہ ایسے ہے؟ اللہ نے ایسے قرآن میں کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدیوں بعد آ کر نواز شریف کہے مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، قرآن کا منکر، رسول اللہ کے فرمان کا منکر، وہ آ کر کہے مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، مسلمان کلمہ حضور کا پڑھے اور مرزائیوں سے وفاداریاں۔ آج تک پاکستان کے کسی ایک حکمران کا مجھے کوئی بندہ بیان نہیں دکھا سکتا کسی ایک حکمران نے کہا مرزائی لانتی ہیں، کافر ہیں، زندیق ہیں، ہے تو مجھے کوئی دکھائے، کھڑا ہو کر دکھائے مجھے۔ یہ ضرور کہتے ہیں ہم حضور کے خاتم النبیین مانتے ہیں، مرزائیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ کیوں؟ مرزائی پیسہ جو دیتے ہیں، فنڈنگ جو کرتے ہیں، ووٹ جو لینا ہے، ووٹ کے پیچھے اپنا ایمان بیچی کھڑے ہیں، باتیں مولویوں کو کرتے ہیں، مولوی بیچ گئے، تھوڑی اوقات ہے سانو خریدنا؟ ہم ان کے غلام ہیں، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسے ہی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ ہمیں کری، یہ ہمیں چلائیں گے، یہ میں پاکستان چلتا نہیں، مولویوں نے چلائیں گے ہر سال ہی۔ اب ڈیفالٹ سے بچ گیا، قوم تو مہنگائی سے نہیں بچی نا، قوم تو ٹیکسوں سے نہیں بچی نا، قوم تو آٹے گھی سے اور چینی کی مہنگائی سے نہیں بچی نا، غریب تو مر رہا ہے۔ اگلے دن، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے نا، سوال ہے میرا آپ سے بحیثیت مسلمان، ایک ماں نے اپنے چھوٹے بچے کو، خود بھی اور اپنے بچے کو بھی، دونوں کو رسی ڈال کر پھانسی پر لٹک گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جنہوں نے ان کو حکمرانوں کو طاقت دے کر اس پر بٹھایا ہے وہ بھی اس میں ذمہ دار ہے۔ جس نے ان کو طاقت دی ہے، ووٹ دے کر اوپر بٹھایا ہے، وہ زنا کرتے ہیں، جس نے اس کو زنا کے لیے طاقت دی ہے، اوپر بٹھایا ہے، وہ زنا میں شامل ہے، وہ شراب میں شامل ہے، وہ ختم نبوت کے ڈاکے میں شامل ہے، وہ ناموس رسالت کی غداری کے ساتھ شامل ہے۔ پاکستان کی عزت پر حملہ ہو، میزائل سیدھے ہو جائے، عبدالی سیدھا ہو جائے، خالد ٹینک سیدھا ہو جائے، بندوق سیدھی ہو جائے، فوج لائن اپ ہو جائے کہ پاکستان کی عزت پر حملہ ہو گیا، اور قرآن کی عزت قرآن کی عزت زیادہ ہے پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے میزائل سیدھے ہوں، قرآن کے لیے کیوں نہ ہوں؟ قرآن کو لیٹرینوں میں ڈالا، نعوذ باللہ، قرآن کو صفحے پھاڑ کر انہوں نے استنجے کیے ہیں۔ سچی بات ہے، بتانا تو آپ کو حق ہے نا، ہمارا فرض ہے، تو قوم کو اتنی تو غیرت ہونی چاہیے نا کہ وہ ہمارے قرآن کو لیٹرینوں میں بھی ڈال دیں، ان سے استنجے بھی کر لیں، ہم پھر ان کے پیچھے کھڑے ہوں۔ قبر میں تو کسی نے بھی نہیں آنا، نہ میں نے آپ کی قبر میں آنا ہے، نہ آپ نے مجھے بچانے آنا ہے، آنا ادھر رسول اللہ نے یا قرآن نے آنا ہے، قرآن نے بھی وہاں کام آ جانا ہے قبر میں۔ کم از کم اتنی وفا ضرور کر کے جائیں حضور سے، حضور کے دین کے ساتھ اتنی وفا ضرور کر جائیں، قبر میں جائیں تو حضور فرمائے سے جانے دو یہ میرا اپنا ہی ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا قیامت والے دن جس مسلمان کی، جس کسی بھی کی بھی حساب کتاب والی کتاب ایک بار کھل گئی نا، جس کی حساب کتاب والی کتاب کھل گئی، اس نے بچنا نہیں۔ یہ حضور ہی آئیں گے، حضور فرمائیں گے یار جان دے اپنا ہی ہے، نہیں کتاب نہیں کھولنی، نہ اپنا ہی ہے، جان دے، اور جان دے اپنا ہی ہے، اپنا ہی، یہ حضور ہی کرم فرمائیں گے۔
یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ سب کچھ بخشوانا تو انہوں نے، اللہ نے بخشنا اپنے محبوب کے صدقے ہی ہے۔ ہاں یہ نمازیں تے مان نہ کیتا کرو جی تسمیاں لے کے تسی باہر پھر دے ہو جڑے نا انج کر کے بھی محلے نو بھی کھاندے ہو بڑا بھی صوفی آ رہے واحدہ ہم صوفیہ منصب پرست اعتبار ملت بیضا شکست۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ واعظ اور 2 نمبر مولوی اور 2 نمبر پیر ہیں جو انہیں پوری ملت کی عزت کو بیچ دیا ہے عہدے کی خاطر، پیسے کی خاطر۔ سوچیں، اپنی آپ کو بدلیں، قرآن کی طرف واپس آئیں۔ میں نے آپ کو ایک بار نہیں کہا میرے پیچھے چلیں، میں نے ایک بار نہیں کہا میرا نہ لگائیں، بالکل ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں، میرے ساتھ نہ کھڑے ہوں، میری ذات کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ میں آپ کے پاس دانے مانگنے آؤں، چندہ مانگنے آؤں، آپ بالکل نہ دیں، آپ بالکل انکار کر دیں۔ ذاتی مقاصد کے لیے آؤں، آپ بالکل انکار کر دیں۔ میں اگر امام حسین کا اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پیغام لے کر آیا ہوں، جس دین کو بچانے کے لیے حسین کربلا گئے، انہوں نے اپنا سر نیزے پہ چڑھایا، وہاں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، ہم اگر اس دین کے لیے آپ کے پاس چل کر آئے ہیں تو بس پھر یہ بات ضرور یاد رکھنا، دین نکان نہیں کرنی، دنیا داری کے پیچھے دین نہ چھوڑو یار، دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیوں جی دنیا داری مصروف ہیں، بس کریں یار، اتنا نہ کریں ظلم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان جیسی نعمت ہمیں بزرگوں نے لے کر دیا، اتنی بڑی نعمت سے رب نے نوازا، یہ نہ ہو یہ ہاتھ سے نکل جائے پھر روتے رہیں، یہ نہ ہو کشمیر والے حالات، اللہ نہ کرے اللہ ہمارے منہ میں خاک کے حالات بن جائیں، لیکن یار حالات تو آپ کے سامنے ہیں، ہر چیز تو پاکستان کی بک چکی ہے، ایئرپورٹ بک چکے ہیں، موٹر وے بک چکی ہے، آپ قرض دار ہیں IMF کے، میں قرض دار ہوں، قوم کا ایک بچہ قرض دار ہے 13 14 لاکھ روپے کا IMF کا، بتائیں نا کیا بچا ہے پیچھے؟ انہوں نے تو بھاگ جانا ہے جو اوپر بیٹھے ہیں، ان کے تو باہر کوٹھیاں ہیں، انہوں نے تو باہر عیاشی کے سامان کٹھے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے تو کل کو بھاگ جانا ہے، آگے تو پھر قوم نے کھڑا ہونا۔ ایک گل یہ بھی ہے، انہوں نے نسنا ہے تے آنا ہے امریکہ تے انہوں نے تو جانا ہے نس، اگے تے کھڑے ہونے کے لبیک والے امریکہ آن لگا سے وہ کہے گا جی آپ کا ملک بکا ہوا ہے، اجھے جنہوں نے بیچا چلو انہوں نے چلو اے محمد عربی دے شکل آمد ہے تو چیزا پیڑ پانا ہے آؤ پھر پیڑ پانا ہے سے آؤ او تے اسی ہماری جنگ افغانستان سے زیادہ مشکل ہے۔ افغانستان میں ڈائریکٹ امریکہ کافر کھڑا تھا، ڈائریکٹ کھڑا تھا کافر، ہمارے سامنے کلمہ گو کھڑا ہے، اندر سے منافق ہے، کلمہ پڑھتا ہے حضور کا اور وفاداریاں غیروں کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم کو جانتے ہیں، وہ میں بات بس مکمل کر کے اجازت، حضرت شاہ رکن عالم بہاؤ الدین زکریا ملتانی جانتے ہیں نا، ان بزرگوں نے قربانیاں دی، اتنے سالوں سے وہاں لیٹے ہوئے ہیں، ان کا فیض جاری ہے۔ شاہ محمود قریشی نے حضرت شاہ رکن عالم کی مسجد کے ہم دیوار مندر کا افتتاح کیا، میں نہیں کہہ رہا، اخباروں میں آیا، نیوز میں بھی آیا، رمضان شریف سے پہلے۔ سوچنے والی بات، علامہ اقبال کہتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ سب کچھ ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، درود ہے، چلہ ہے، تسبیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسلمانوں کی مسلمانیت نہیں رہی۔ عافیہ صدیقی لٹ رہی ہے، اس 21 سال 22واں سال لگا ہے، کوئی اس کی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کشمیر کی بچیوں کی آواز ہے، حسین ہوتے تو کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوتی ہیں، پھر ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہم کیوں نہیں تیاری کرتے جہاد کی؟ حضور نے تو فرمایا نا قیامت سے پہلے امت کی ذلت کا سبب ایک یہ بھی ہوگا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، یہ جہاد کو چھوڑ دیں گے، یہ سود کے پیچھے پڑ جائیں گے، پیسے کے پیچھے بھاگیں گے اور جہاد کو ترک کر دیں گے۔ سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ پھر میری امت پر ذلت مسلط کرے گا، یہ جدھر منہ کریں گے ذلیل ہوں گے، جدھر منہ کریں گے ذلیل ہوں گے، جدھر جائیں گے ذلیل ہوں گے، ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا ينزعه، ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی، کب تک؟ یہ سن لیں کان کھول کے، دل کے کان کھول کے بھی سن لیں، یہ فرمان میرے آقا کا ہے، اور تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، حضور نے جو کہہ دیا وہ ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہر طرف جائیں گے ذلیل ہوں گے، مسلمانوں کی عزت نہیں ہوگی، تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن ڈرے گا کوئی نہیں، ان کی بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی۔ حضور نے فرمایا اللہ میری امت پر ذلت مسلط کر دے گا، لا ينزعه، ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، کب تک؟ یہ بھی حضور بتا کے، اگر ذلت ختم کرنا چاہتے ہو حضور کا فرمان ہے، میری بات نہیں، حضور نے فرمایا حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، جب تک امت دین کی طرف واپس نہیں جائے گی ذلت ختم نہیں ہوگی۔
حرام کھاتے ہیں، باہر لکھا ہوا ہے واللہ خیر الرازقین۔ ایک ہوٹل پہ گیا، لکھا ہوا یا حی یا قیوم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، ادھر سے لکھا ہوا ہے یا اللہ، ادھر سے لکھا ہے یا محمد، ادھر ٹی وی لگی ہوئی ہے، گانا چل رہا ہے۔ اور میں کہا نہ تو حیا کر، یہ ناموں کا تو حیا کر یار، سامنے رکھ کر تو گانے چلا کے کھڑا ہے۔ کہتا ہے دل کا پردہ ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ میں کہ تو اسی بہن ہے، میں کہ نہیں چلنا یاد ہے، پھر اسی جا رہے ہیں ہوٹل تک، نہیں کھانا۔ اور پھر جا کے اس نے نہیں تو انہوں نے کہا جی نہیں کوئی نہیں، اپنی سودا بیچنے کے لیے اس نے بند کیا، اپنے ایمان کے لیے نہیں بند کیا۔ بس کریں، ہماری یہی آپ سے التماس ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے جو عالم منبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتا ظالم سے ڈرتا ہے کہ ظالم ہتھ کڑی نہ لگوا دے۔ بھئی امام زین العابدین کے ہاتھ کو ہتھ کڑی لگی تو ہمارے ہاتھ زیادہ خوبصورت ہے، ان کو بیڑیاں لگیں تو ہم زیادہ ان سے اچھے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ میرے آقا و مولا نے دین کے لیے چہرے پہ ڈنڈے کھائے ہیں، حضور نے کھائے ہیں۔ حضور نے شیب ابی طالب میں 2.5 سے 3 سال قید بھی کاٹی ہے، 2.5 سے 3 سال۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے چہرے کے اوپر جوتے کھائے ہیں دین کی خاطر، اور اتنا آپ کو مارا گیا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کا ناک مبارک مار کی وجہ سے اتنا مارا گیا کہ ناک گم ہو گیا، اتنا آپ کو مارا گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ جنہوں پوچھو کہ نہیں تو کون ہے، وہ تو کون ہے، وہ تو کون ہے؟ اور بھائی ایسی کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ہم کسی ایم این اے کے کانے نہیں ہیں، ایم این اے ہمارا کانا ہے۔ ہاں ہاں جناب، ایم این اے ہمیں ٹیکس دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، پھر کانا کون ہویا؟ ہم نے موبائل لیا ہے، ایم این اے نے پیسے دیے ہیں، ایم پی اے نے دیے ہیں، نون نے دیے ہیں، زرداری نے دیے ہیں، پی ٹی آئی نے دیے ہیں۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں ان کے پیٹرول کو، ان کی گاڑی کا ٹول ٹیکس، ان کے بجلی کا بل، ان کا گیس کا بل، ان کے باہر کے ٹور، دبئی کا ٹکٹ، رشیا کا ٹکٹ، امریکہ کا ٹکٹ، قوم کے ٹیکس۔ پھر وہ ساڑھے کانے ہیں، اسی کسی دے کانے نہیں۔ ہمارے گلے میں پٹا ایم این اے، نون، پی ٹی آئی، زرداری کا نہیں ہے۔ ہمارے گلے میں پٹا کسی وڈیرے سردار بدماش کا نہیں ہے۔ ہمارے گلے میں پٹا رسول اللہ کا ہے، صحابہ کا ہے، اہل بیت کا ہے، امام حسن و حسین کا ہے۔ ہمارے گلے میں پٹا غوث اعظم کا ہے، بالکل ان کا ہے۔ ہم ان کے غلام ہیں، اور ہم اسی طرح یوں کر کے بات کرتے ہیں، یوں سینہ چوڑا کرتے ہیں۔ ڈی پی او کا ہاتھ ہو وہ یوں کر کے جیے، ڈی سی او کا جس کے پاس ہاتھ ہو وہ یوں کر کے جیے، ایم این اے کا جس کے پیچھے ہاتھ ہو وہ یوں کر کے جیے، بدماش کا جس کے پاس ہاتھ ہو وہ یوں کر کے جیے، جس کے پیچھے وزیر اعظم کا ہاتھ ہو، پی ٹی آئی، نون لیگ، زرداری کا ہاتھ ہو وہ یوں کر کے جیے، اور جس کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہو وہ یوں کر کے جیے۔ وہ سر کیوں نیچے کر کے یوں ہم شریف لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، بالکل اسی شریف نہیں ہیں۔ اسی محمد عربی دے غلاماں دے جتیاں دی خاک برابر بھی نہیں، لیکن جڑا کوئی بدماش ہے اپنے آپ نے چودھری سمجھتا ہے، اسی وہ دے نال وڈے ہیں۔ بالکل سچی گال ہے۔ کوئی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے تو اپنے گھر کو ہوگا۔ ہم بھی محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے بڑوں نے بڑے بڑے طاقتوروں کو لٹایا ہے۔ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے حبیب تیرے غلاموں میں سے اگر 20 بھی مرد ہوئے میں 200 کو ان کے آگے لٹا دوں گا، ان کو غالب کر دوں گا، اور اگر تیرے غلاموں میں سے 100 بھی ہوئے نا میں 1000 پر ان کو غالب کر دوں گا۔ 22,000 کا لشکر ہے کربلا میں، سامنے کتنے ہیں؟ کتنے؟ انہوں نے کہا جی لشکر اور دیو، تھوڑا ہے 22,000۔ انہوں نے کہا خیر ہے، وہ اتنے تھوڑے ہیں سامنے، تسی ہزارہ ہیں چو پھر کیا میں؟ انہوں نے کہا سامنے علی دی اولاد ہے، ایک 1000 تو ود کے ہے۔ ادھر بھی علی کی اولاد تھی، صدیوں بعد حسین کے غلاموں 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 کے در غلاموں کے در غلاموں کے در غلاموں کے صدیوں بعد ہے خادم حسین۔ فیض آباد میں وہ بھی ہزاروں کے مقابلے میں اکیلے کافی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔
کسی وڈیرے بدماش عیاش چودھری MNA، میں چودھریوں کے خلاف نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کوئی یہاں ذات والا بیٹھا ہو، جو حضور کا غلام ہے، ریڑی والا ہے، گٹر صاف کرنے والا ہے، فروٹ بیچنے والا ہے، موچی ہے، مزدور ہے، جو ہے حضور کا جو غلام ہے، میں اس کی جوتی بھی سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں اور سینے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ صرف ہم باتیں کرتے ہیں وہ یہیں سے جائے، ہو محمد عربی کا غلام، ابھی بھی اپنی جوتی لے کر ہے، میں یہاں اس کی جوتی چوم کر دکھاؤں گا، ہمیں اس میں آر نہیں ہے، ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، وڈیرے، سردار، بدماش، MNA، MP طاقتور، انہوں نے کہا لبیک کے چاہو، کہنے نہیں، مولوی بڑے خطرناک ہیں۔ میں کہ تو پھر کیڑی چیز دا بدماش ہے، تیرے نالوں تے ود گیا نا پھر اسے ہے نا، پھر نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو سر اٹھا کے جیے، بس سر اٹھا کے جینا ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے، سر جھکانا نہیں۔ امام حسین نے خود فرمایا اگر ایک طرف ظلم اور جبر اور ظالم تمہیں کہے سر جھکاؤ، اور دین کہے سر نہ جھکاؤ، پھر سر کٹا دینا، جھکانا نہیں۔ ہم تو جھکا ہی کریں، سوچیں۔ انہوں نے کہا بس میں بات سنا دوں، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، سب سے پہلے میری محبت، ہم نے سکھائی، ہمیں دنیا پیاری ہے، ماں باپ پیارے ہیں، رشتہ دار پیارے ہیں، اور جو ان سب کو چھوڑ کر رسول اللہ کی محبت اپناتا ہے اور ان سب کو چھوڑتا ہے حضور کے پیچھے، قرآن کیا ہے نا جی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اللہ فرماتا ہے جو ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی سب کو چھوڑتا ہے اللہ رسول کے لیے، دشمنوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اور ماں باپ کو بھی اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، میں اس کی مدد کے لیے جبریل کو بھیجتا ہوں۔ آخر میں کیا ہے جی؟ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کھمبے دیکھے ہیں آپ نے؟ کھمبے بجلی والے بڑے بڑے، ادھر ایک بڑا سارا بورڈ لگا ہوتا ہے، خطرہ، کانٹے کا نشان ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے؟ اللہ بھی کہہ رہا ہے الا خبردار، الا خبردار ان حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، انہاں دے نیڑے کوئی نہ لگے، جی میں اس تار دے نیڑے لگیا تو گیا، انہاں دے نیڑے لگے گیا وہ گیا، جیڑا خادم حسین رضوی نو چھیڑ چھاڑ واسطے گیا وہ بچیا۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، انہیں نہیں بچنا۔ آگے حضور نے فرمایا سب سے پہلے کس کی محبت؟ میری محبت۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری محبت اپنی اولاد کو بتاؤ، اور دوسری حضور نے فرمایا میری آل کی محبت۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا نا کہ صحابہ درود پڑھ رہے تھے تو میرے آقا و مولا نے فرمایا صحابہ کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو، کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کٹا ہوا درود کیا ہوتا ہے؟ کٹے ہوئے درود سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا کوئی پڑھے اللہم صلی علی محمد، جو اتنا کہا یہ کٹا ہوا درود ہے۔ درود یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا میری آل پر درود پڑھے، یہ مکمل درود ہے۔ حضور نے خود فرمایا، اس لیے آپ آئیں۔ حضور نے فرمایا میری محبت، میری آل کی محبت، اور پھر قرآن کی محبت۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، آئیں ہیں۔ حضور نے فرمایا فتنوں سے بچنا چاہتے ہو میرے قرآن کو سینے سے لگا لینا۔ حسین نے نیزے پہ قرآن نہیں چھوڑا، ہم یہاں چھوڑی کھڑے ہیں۔ حسین نے وہاں نہیں چھوڑا، ہم نے یہاں چھوڑ دیا۔ آسانی ہے، وہاں مشکل میں نہیں چھوڑا، ہم نے قرآن کو سینے سے لگانا ہے۔ ہر وقت فتنوں سے بچنا ہے، بڑا فتن دور ہے، ہم ہر وقت یہی دعا مانگتے ہیں اللہم لا تفتنا بعد امیر المجاہدین، یا اللہ امیر المجاہدین کے بعد ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھنا، فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، بس قیامت تک جب تک ہمارے دم میں دم ہے یا اللہ ہمیں استقامت اور اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر دین کا کام کرنے کی توفیق دینا اور ایمان کی موت دینا۔ اب آپ زوردار نعرہ لگائیں، پتہ لگے محمد عربی کے غلام بیٹھے ہیں۔ بس مجھے آپ اجازت دیں گے، ٹائم ہوتا تو میں آپ کے پاس میں یہی ہے، میں ایسا ہوں، میری ایسی سوچ بھی نہیں ہے آپ میرے سر کا تاج ہیں، میں نے صرف مجبوری کے تحت وہ انہوں نے بار بار مجھے کہا، میں اس لیے آیا ہوں، نہیں تو میں نے ابھی 1 بجے ایبٹ آباد پہنچنا ہے،
بس اب مجھے آپ یہ اجازت دیں گے، آپ سب نے زوردار اب ایک نعرہ لگانا ہے، میرا سفر بھی اچھا ہو جائے، آسان ہو جائے، پتہ لگے محمد عربی کے شعر بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نہیں نہیں نعرہ لاؤ بال کر کے۔